محبت اس لیے کرتا ہے کہ جب ہم تخلیق کائنات پہ غور کرتے ہیں، 5 دن کی تخلیق پر غور کریں، خدا نے پہلے دن چیزیں بنائی، کہا کہ اچھا ہے۔ دوسرے دن چیزیں خداوند نے بنائی اور کہا کہ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن جو کچھ بھی خدا نے بنایا، خدا نے کہا کہ اچھا۔ لیکن جب چھٹے دن اس ماسٹر پیس کو بنایا تو پھر خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے، جتنا لمبا کر سکتے ہو، بہت اچھا ہے۔ اس لیے اچھا ہے کہ تخلیق کائنات کی جو پکچر ہمارے کریٹر نے، ہمارے خالق نے بنا رکھی تھی، وہ اس شاہکار کے بغیر نامکمل تھی۔ اور جب خدا نے اس ماسٹر پیس کو بنایا تو خدا نے اپنی ساری تخلیق پر غور کیا اور خدا نے کیا؟ کون بہت اچھا ہے۔ خدا نے کیا؟ ہوئی نا گل، مزہ آ گیا، ہون کائنات کی تصویر مکمل ہوگی۔ کاش ہم ہر روز اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میں خدا کا ماسٹر پیس ہوں، میں جیسا بھی ہوں اس نے مجھے اپنے امیج پر کریٹ کیا ہے، اس نے مجھے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے۔ ہم ہر روز اپنے آپ کو اس بات سے تقویت دیتے رہیں کہ I am the masterpiece of my creator۔ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کچھ الیکٹرانکس پرچیز کرنے کے لیے، ٹی وی پرچیز کرنے کے لیے، موبائل فون لینے کے لیے، LED پرچیز کرنے کے لیے، کچھ بھی الیکٹرانکس پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب آپ کوئی ڈبہ پیک چیز خریدتے ہیں اور گھر لا کر جب آپ اس ڈبے کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا کتابچہ نکلتا ہے نا؟ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ڈبہ پیک چیز لے آئیے نا تو وہ ایک چھوٹا جا کتابچہ نکلتا ہے، ایک کتاب نکلتی، کاپی نکلتی چیز کی، اس کو ہم کہتے ہیں مینول۔ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ مینول۔ اور مینول کا مطلب ہوتا ہے the mind of the maker، بنانے والے کی سوچ۔ مینول کا یہ مطلب ہے mind of the maker، یعنی بنانے والے کی سوچ۔ وہ بنانے والا، وہ جو مینوفیکچرر ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ میں نے بنائی ہے، اس کو میں نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، کس طرح سے یہ فنکشن کرے گی، کس طرح سے یہ آپریٹ ہوگی، وہ سارا کچھ اس کتابچے کے اندر مینشن کرتا ہے۔ جو اس چیز کے فنکشنز ہیں ان کو بھی اس میں مینشن کیا ہوتا ہے اور ان کی وضاحت بھی کی ہوتی ہے۔ اور اس مینول کو پڑھ کر ہم اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں، اور پھر اس مینول سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو اس کا مینوفیکچرر ہے، اس کا جو بنانے والا ہے، اس کی سوچ کیا ہے اس پروڈکٹ کو بنانے کے پیچھے۔ تو ہمارا جو مینوفیکچرر ہے، ہمارا جو کریٹر ہے، جب اس نے اس پروڈکٹ کو، اس شاہکار کو بنایا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے بھی ایک مینول دیا ہے جس سے ہم اس بنانے والے کا مائنڈ سمجھ سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کے ساتھ جو مینول دیا گیا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا جو بہترین کریٹر ہے، جو بہترین کریٹر ہے، جو بہترین مینوفیکچرر ہے، اس نے جب اپنے اس ماسٹر پیس کو تخلیق کیا تو اس کے ساتھ ایک مینول بھی دیا، اور اس مینول میں اس نے بتایا کہ یہ پروڈکٹ کیسے فنکشن کرے گی۔ اور اس کلام کو، اس مینول کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے مینوفیکچرر کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو کمہار ہے، ہمارا کریٹر، ہمارا مینوفیکچرر وہ کیسا ہے۔ اس مینول کو پڑھ کر
हम समझ जाते हैं कि उसकी सोच क्या है, उसका मकसद क्या है इस प्रोडक्ट को बताने का। और ये आयत जो हमने पढ़ी है वो इस मकसद को वाशगाफ तरीके से बयान करती है। वो कहती है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हमद करें। आमीन। आए खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हमारा मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले वो जानता था कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस मास्टरपीस को किस लिए बना रहा हूं। वो चाहता था कि ये मेरी हमद करे। मैं बताना चाहता हूं कि द बाइबल इज अ माइंड ऑफ गॉड ऑन द पेपर। बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा की सोच को हमारे सामने वाज़ेह कर देती है जब हम इसको पढ़ते हैं। ये खुदा का माइंड है पेपर के ऊपर। आप जब इसके पेपर्स को पढ़ते हैं, आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो इससे आप अपने बनाने वाले के माइंड को पढ़ लेते हैं कि उसका माइंड कैसा, उसकी सोच कैसी, उसका मकसद क्या है इस कायनात को बनाने का। खुदावंद चाहता है कि इंसान खुदा की हमद करे और सिर्फ उसी की प्रस्तिश करे। आगे इसका दूसरा लफ्ज जिस पर आज मैं कुछ वक्त के लिए आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं वो है हमद करना। ये लोग मेरी हमद करें। और हमद के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है तहीला। और तहीला एक ऐसी प्रस्तिश है जो स्पॉन्टेनियसली आज खुद हमारे दिल से निकलती है। खुदा हमसे चाहता है कि हम उसकी ऐसी हमद करें, हम उसकी ऐसी प्रस्तिश करें जो दिल से निकले और खुद ब खुद निकले। ताकाशाही प्रस्तिश खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद नहीं चाहता कि सानू हर हफ्ते कहना पे कि चर्च आओ, आओ खुदावंद दे घर आओ खुदावंद दी प्रस्तिश करो। घर च भी सानू कहो कदी दुआ कर लिया कर, और कदी कलाम नूं कोई हाथ ला लिया कर, और कदी खुदावंद दी प्रस्तिश कर लिया कर, और गीत गा लिया कर। मैं तेनू सही दसां खुदावंद नूं इंज दी प्रस्तिश नहीं चाहिदी। फरिश्ते हर वक्त उसके तख्त के सामने उसको कुदूस कुदूस और कुदूस कहते रहते हैं, उसकी हमद करते रहते हैं, उसकी प्रस्तिश करते रहते हैं। इसलिए खुदा साडी हमद दा भुखा नहीं, इंज दी हमद दा ते बिल्कुल भी भुखा नहीं। खुदावंद चाहता है हम उसकी ऐसी हमद करें जो हमारे दिल से निकले। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। मैं खुशी से भर गया, मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। और मैं नचन लग गया जो मैंने किसी ने कहा कि खुदा दे घर चलिए तो उठे जाके उसकी प्रस्तिश करिए। काश के ये खुशी, ये शादमानी हमारे अंदर भी असरायत कर जाए, हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। जब कोई शख्स हमें इनवाइट करे, जब कोई शख्स हमें इनविटेशन दे कि आओ खुदावंद के घर चले, तो हम खुशी के मारे उछल पड़े और खुशी से खुदावंद के हुजूर में हम दाखिल हो सके। वो कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। ते असी कहने मैनू खुश होया जदों मैनू आखण लगे। सानू कुछ होर ही होण लग पैंदा है ना। असी कहने मैनू खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदावंद के घर चले, है ना। सानू ते पता नहीं है जिवें फर्क ही असी स्पिरिट च चले जाने हैं, फौरन असी हालत ते जंग च चले जाने हैं कि सानू जाना भी चाहिए कि नहीं। चलो जी चले ही जाने हैं जी, चलो खुदावंद दे सिर थोड़ा जिहा सहन ही सही, है ना। पादरी साहब दे सामने हाजरी सही कि पादरी साहब प्रेज द लॉर्ड आया है, आज बंदा शामिल है आज दुआ च, है ना। मैं आपको बताऊं आप अपना अजर पा चुके। अगर आप इस स्पिरिट के साथ खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, तो फिर आप अपना अजर पा चुके हैं। अगर आप हकीकी अजर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हकीकी प्रस्ताव भी बनना पड़ेगा। आप खुशी
شادمانی سے خداوند کی پرستش کریں. چاہ چڑھ جان جدوں کوئی سانوں کہ آؤ خداوند دے گھر چلیے, آؤ خداوند دی عبادت تے او دی پرستش کریے. خداوند مجھ سے اور آپ سے ایسی پرستش چاہتا ہے, اور یہی حقیقی پرستش ہے. خداوند نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. سارے دل سے, آدھے دل تو نہیں, سارے دل تو. تیری کہ آدھا دل کسی اور پاسے لگا ہے. ایلڈر صاحب اگے بڑا اچھا بیان کر رہے سن جدو پرستش دے دوران سانو لیڈ کر رہے سن کہ آدھے دل نہ نہیں, پورے دل نہ خداوند دی پرستش کرو. جب ہم پورے دل سے خداوند کی پرستش کریں گے تو خداوند اس پرستش کا اجر مجھے اور آپ کو دے گا. اور آپ جب حقیقی طور سے خداوند کی پرستش کریں گے تو آپ خدا کے مقصد کو بھی پورا کریں گے, جس مقصد کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. اس نے فرمایا میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ میری حمد کریں. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا کر ہم دوسری چیزوں کی طرف اپنا دھیان لگائے رکھیں. وہ بڑا خوش ہوتا ہے جدوں کسی رشتہ دار کو استعمال کر کے سنڈے دی صبح وہ گھر تہاڈے بھیج دیندا ہے تے پھر تسی کہندے ہو کہ خداوند جو تیری مرضی. میں آپ کو بتاؤں یہ خداوند کی نہیں, یہ جہان کے خدا کی مرضی ہے جس کو آپ پورا کرتے ہیں. خداوند کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کی پرستش کریں. جدن تہاڈے گھر کوئی بھولیا چکیا رشتہ دار آ جائے, مہمان سنڈے دی صبح تے اگر تسی حقیقی پرستار ہو تے تسی کی کرنا ہے؟ تسی کہنا بھائی جی پانی شانی پیو, ناشتہ کرو تے آؤ خداوند دے گھر چلیے. تے جے وہ کہن کہ نہیں جی تسی جاؤ تے تسی انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا چلو تسی نہیں جانا تے پھر تہاڈی ہن ٹیک کیئر کون کرے گا؟ تے چل میں بھی رہ جاندی ہاں. تسی یہ نہیں کہنا, تسی کہنا اوکے چلو پھر تسی بیٹھو ریسٹ کرو تے اسی پھر خداوند دی عبادت کر کے آ رہے ہیں. اے دن ابلیس شرمندہ تے خداوند دے نام نو جلال مل جائے. آمین. ابلیس کو شرمندہ کرنا میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ ایمانداروں کی سمجھ لو کہ کھبے ہاتھ کا کمال, لیکن ایماندار ہو گئے صحیح. کاش کہ ہم ابلیس کا ٹرکس سمجھ جائیں کہ وہ کس طرح سے ہمیں حقیقی پرستش سے ہٹا کر ہمارا دھیان کسی اور طرف لگاتا ہے. ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کریں. خداوند نے آپ کو اور مجھے اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اور اس کے نام کو اپنی زندگی میں سے عزت اور جلال دیں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.